عظمہ بنت مروان ایک یہودیہ عورت تھی۔ یہ حد درجہ کی بے حیا اور بد زبان تھی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو کہ اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے جو کہ اپنی زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ صحابہ کرام میں اس سے متعلق انتہائی غم و غصہ پایا جاتا تھا، مگر اس کے عورت ہونے کا خیال کرتے اور خاموشی اختیار کر لیتے۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے بہت سی ہذیانی باتیں ترکیب دی۔ یہ باتیں ایک صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئیں۔ حضرت عمیر بن عدی نابینا تھے، جس کی وجہ سے وہ غزوہ بدر میں شرکت سے محروم رہے۔ خلوص نیت، صفائی طبع، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ دوستی میں آپ پورے مدینہ میں شہرت رکھتے تھے۔ آپ نے جب اس فاحشہ عورت کی ایک گفتگو سنی تو نابینا ہونے کے باوجود آپ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ یہ عورت اس دنیا میں مزید زندگی گزارے۔ آپ نے اسی لمحے نظر مانی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت مدینہ واپس آ جائیں گے تو میں اس ملعونہ کو قتل کر دوں گا۔ چنانچہ چند دن بعد ہی مدینہ خبر پہنچ گئی کہ غزوہ بدر میں کفار کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اگلے چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت عمیر بن عدی جو کہ اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے، اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آپ نے ایک راہبر کو ساتھ لیا اور اس ملعونہ کے گھر کی طرف چل نکلے۔ موقع پاتے ہی راہبر نے آپ کو عظمہ یہودیہ کے گھر داخل کر دیا۔ آپ بے شک نابینا تھے، مگر دل آنکھیں روشن تھیں۔ آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہی اس ملعونہ پر اس شدت کا وار کیا کہ تلوار اس کے سینے کو چیرتی ہوئی پشت سے باہر نکل آئی۔ یہ کارروائی اس قدر پوشیدہ تھی کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ آپ فوراً اس کے گھر سے واپس پلٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے تو عمیر بن عدی کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ اے عمیر بنت مروان کو تو نے قتل کیا ہے؟ حضرت عمیر نے جیسے ہی آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو خوف محسوس کیا، مگر اس کے باوجود بھی جھوٹ کا سہارا نہ لیا، کیونکہ اب جانتے تھے کہ جس خدا نے ان کو اس قتل کے بارے میں مطلع کیا ہے اس نے میرے دل کا حال بھی ضرور بتایا ہوگا۔ آپ نے عرض کیا، ہاں اسے میں نے قتل کیا ہے۔ اس قتل سے کوئی چیز مجھ پر واجب ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ قتل کسی حرج کو مستلزم نہیں۔ اس واقعے میں دو بھیڑوں نے ایک دوسرے کو سینگ نہیں مارے۔ حضرت عمیر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجمع کو جو آپ کے ارد گرد تھا فرمایا، کیا تم لوگ پسند کرتے ہو ایسے آدمی کو؟ دیکھو جس نے خدا اور رسول کی غائبانہ مدد و نصرت کی ہے۔ تو وہ عمیر بن عدی کو دیکھے۔ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ اس مجمع میں شریک تھے، انہوں نے جب یہ الفاظ سنے تو فرمایا، اس نابینا کو دیکھو ذرا، اس نے کس قدر خدا کی اطاعت میں اہم کوشش اور کامیاب جد و جہد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت عمر کو ٹوکا اور فرمایا، اے عمر، یہ نابینا نہیں بلکہ بصیر ہے۔ اس وقت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس مجمع میں شریک تھے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔